پاکستان نے وسطی ایشیائی ممالک تک اپنی مصنوعات پہنچانے اور علاقائی تجارت کو فروغ دینے کے لیے ایران کے راستے نیا زمینی تجارتی کوریڈور فعال کر دیا ہے، جس کے تحت رواں ماہ اس کا عملی آغاز ہو چکا ہے اور فروزن گوشت کی پہلی برآمدی کھیپ ازبکستان بھیج دی گئی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ جنرل آف ٹرانزٹ ٹریڈ کے جاری اعلامیے کے مطابق پاکستان ایران ٹرانزٹ کوریڈور کا یہ عملی آغاز TIR نظام کے تحت کیا گیا ہے، جو ایران اور وسطی ایشیائی ممالک تک برآمدات کے لیے ایک متبادل اور مؤثر زمینی راستہ فراہم کرے گا۔ اس اقدام سے تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ، ترسیلی وقت میں کمی اور ملکی صنعت و تجارت کے لیے نئی راہیں ہموار ہوں گی۔ یہ ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں ان سے جو نارملی جا رہا تھا، لیکن ڈیو ٹو ڈسٹربنس ہم نے دوسرا روٹ دیکھا کہ جو کہ وایا ایران، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان اور کرگزستان جو سپلائی گئی ہے، پہلی شپمنٹ ہماری میٹ کی گئی ہے، تو ایک اچھا روٹ ہے جس سے بائلیٹرل ٹریڈ میں فائدہ ہوگا دونوں ملکوں کو، اور ساتھ ساتھ کاسٹنگ بھی تھوڑی سی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے اگر تھوڑا سا اس کو ایفیشینٹ بنایا جائے، اور ایک آلٹرنیٹ روٹ ہے جو کہ گیٹ وے ٹو رشیا، کرگزستان ہم کہہ سکتے ہیں۔ اب جو گورنمنٹ نے اقدام لیا ہے، خاص طور پہ ایک نیا کوریڈور کھلنا ہے اور جو ٹرانسشپمنٹس کا ایک نیا بزنس میں کہوں گا جو پاکستان منتقل ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے پاکستان کے لیے جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان سے فائدہ حاصل کرنے کا۔ جہاں جنگی صورتحال کے باعث دنیا بھر کی معیشتیں ایک جمود کی سی کیفیت کا شکار ہیں، انرجی کرائسس دنیا میں اثر اٹھا رہے ہیں، خاص طور پہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کی وجہ سے سپلائی چین ایشوز ہو رہے ہیں۔ وہیں پاکستان کی جانب سے جو وسط ایشیا کی جانب ایران کے تھرو جو پہلی کھیپ گئی ہے، بہت ہی خوش آئند اقدام ہے۔ پاکستان نے جہاں ڈپلومیٹک سطح پہ پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے تعلقات اس وقت دنیا میں بہت ڈفرینٹ طرح سے دیکھے جا رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کے میپ میں ایک پیسفل ملک کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ پاکستان کا پازیٹیو امپیکٹ جا رہا ہے، اور اس پازیٹیو امپیکٹ کو حکومت پاکستان اب کیش کرنے کی پوزیشنز پہ آ گئی ہے۔ جس طرح وسطی ایشیا کی جانب پاکستان نے نئے ایک روٹ کا آغاز کیا ہے، اس سے پاکستان کو بہت زیادہ دور سے نتائج اس کے نکلیں گے اور بہت فیوریبل پاکستان کے لیے دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ زر مبادلے کے ذخائر پہ بہت زیادہ پریشر ہے۔ پاک افغان راستوں میں رکاوٹیں اور غیر یقینی صورتحال کے باوجود پاکستان نے اپنی برآمدات کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے اب ایران کے ذریعے وسطی ایشیائی ریاستوں ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان اور کرغستان سمیت ماسکو تک رسائی کے لیے متبادل زمینی روٹ اختیار کر لیا ہے۔ افغانستان سے اس وقت صورتحال صحیح نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے صحیح ہو جائے، بہتر ہو جائے، اور یہ تو ان کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ ان کا کتنا نقصان ہے اس ساری صورتحال کا، خالی ہمارا نقصان نہیں ہے۔ لیکن اب ہمارے پاس یہ الحمدللہ نیا روٹ کھل رہا ہے، اور اس راستے سے جو افغانستان کی جو اہمیت تھی، جو ہم کہتے تھے کہ گیٹ وے ہے ایکسیس سینٹرل ایشین ریپبلکس کا، وہ اہمیت ان کی تقریباً اب منیمائز ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے اس روٹ پہ آنے کے بعد۔ پاکستان سے پھل، سبزیاں، چاول، فروزن گوشت، ادویات، سرجیکل آلات اور دیگر فوڈ آئٹمز وسطی ایشیائی منڈیوں میں برآمد کیے جائیں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام پاکستانی مصنوعات کے لیے نئی منڈیاں کھولے گا اور برآمدات میں نمایاں اضافہ کرے گا۔ ان کے پاس بھی ایسی چیزیں ہیں جو ہم امپورٹ کر سکتے ہیں، جو ہم دوسرے ذرائع سے مہنگی لے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر ایسی چیزیں ہیں جو ہم وہاں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہماری جو برآمدات ہیں، ایکسپورٹس ہیں، اس کو بھی ظاہری بات ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور جو ان لوگوں کی جو درآمدات ہیں مختلف ملکوں سے، ٹرانسشپمنٹ جو ہوں گی اور ہمارے روٹ سے ان کے سپلائی جائے گی، اس سے ظاہری بات ہے پاکستان کو اس کا بھی ایک فائنینشیل فائدہ ضرور ہوگا۔ دیکھیے، کل ہمارے پاس ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ازبکستان کا، ان کے گورنر جو نوائے پروونس ہے اس کے گورنر بھی آئے ہوئے تھے، ایمبیسڈر صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور بہت سارے 25-30 کے قریب ان کے وہاں کے تاجر وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ دیکھیے، خالی فروزن میٹ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس، ویجیٹیبلز ایسی ہیں جو ہم وہاں پہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، کیمیکلز ہیں، مطلب بہت ساری فارماسوٹیکلز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں کل ہماری گفتگو ہوئی ہے جو ہم وہاں پر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے کنٹری کے اندر انرجی پرائزز بڑھنے کی وجہ سے انڈسٹریز میں لے آف ہو رہے ہیں اور کافی کمپنیز بند ہو رہی ہیں، اگر ہم
जैसा हमें फ्रोज़न मीट की हमारी पहली खेप गई है, जिसके बायस हमें लग रहा है कि लोकल इंडस्ट्री में एक नई जान बनेगी, पाकिस्तान को एक नई मार्केट अवेलेबल होगी। लास्ट ईयर हमने देखा था कि पाकिस्तान की राइस एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, फिर उसके बाद नीचे आई जिस पे प्रेशर पड़ा था। अब चूँकि पाकिस्तान को एक नई मार्केट अवेलेबल होगी और इनिशियली गवर्नमेंट का जो प्लान है, जो टारगेट रखा है उन्होंने $1 बिलियन से ज़ायद रखा है। ताजिरों का कहना है कि ये एक बेहतरीन मौका है जिससे भरपूर फायदा उठाया जा सकता है। जो आपको पता है कि वस्ती एशिया की जो रियासतें हैं वहाँ पे फूड की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और पाकिस्तान के हाई प्रोसेसिंग फूड, फिर साथ साथ हमारी अगर फ़िश भी अगर वहाँ जाती है तो ना सिर्फ हम ज़र मुबादले के ज़खायर कमाएंगे, डॉलर्स हमारे पास आएंगे, कंट्री में रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे, और फिर साथ साथ जो लॉजिस्टिक के जो रोज़गार हैं उसमें भी इजाफा होगा। ये रूट को थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने के लिए हमारा बायलैटरल ट्रेड होना चाहिए अच्छा, हमारे जो पड़ोसी ममालिक है ईरान के साथ और दीगर जो है ममालिक, रोड्स को जो है फ़रोग़ दिया जाना चाहिए, डेवलपमेंट में थोड़ा खर्चा करना चाहिए ताकि इजीली जो है और फास्टेस्ट वे टू गेट वे टू रशिया और किर्गिस्तान। और जैसा कि आपने देखा कि पहले जो है गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ जो चल रहे थे, लेकिन डिस्टर्ब हुआ है तो ज़ाहिर सी बात है एक अपॉर्चुनिटी बंद होती है, दूसरा रास्ता खुलता है ऑटोमेटिकली। तो ये हमें एक तरह से इसको थोड़ा बेहतर करें तो ये अच्छा एक आ सकता है रिज़ल्ट इसका। हर मुल्क की इकोनॉमी के लिए एक्सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जिस तरह इनमें डॉलर का इन्फ्लो आएगा तो उस मुल्क की जो करेंसी है वो जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, और जो इसका जो जीडीपी और दूसरे इन्फ्लेशंस और दीगर चीज़ें हैं वो बेहतर होगी। अगर एक्सपोर्ट, जाहिर सी बात है किसी इंपोर्ट भी एक करना चाहिए, क्योंकि इंपोर्ट करने से हमें रॉ मटेरियल वगैरह जो है एक ज़रूरत है, इंपोर्ट बगैर तो रह नहीं सकते, इंपोर्ट ज़रूरत है। बट एक्सपोर्ट जितनी ज़्यादा हो, एक्सपोर्ट 3 टाइम्स हो और इंपोर्ट 1 टाइम्स हो तो अच्छा फिगर आ सकता है। पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट के ऊपर अपनी पूरी तवानाई खर्च की है पिछले 70 सालों में, जो कि इतनी सूदमंद साबित नहीं हुई। दुनिया में जिस तरह से रेवोल्यूशन आ रही हैं, चेंजेस आ रही हैं, तो पाकिस्तान को इसके ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। और हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज़ का काफ़ी उनको अंदाज़ा है, जिसके तौर पे हमने देखा कि ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट में भी फूड क्राइसिस अब पैदा हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट का फोकस इस तरफ है कि फूड एक्सपोर्ट किया जाए, और जैसा फूड एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम, फिर साथ साथ आईटी की एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं। हमारी जो सर्जरी के आलात हैं बहुत ही हम कह सकते हैं कि दुनिया में नंबर 1 सियालकोट में होते हैं, वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी के ऊपर जाती है तो हम फूड्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एग्रीकल्चर साइड के ऊपर काफ़ी पोटेंशियल है, वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी पोटेंशियल तो बरकरार है, लेकिन गवर्नमेंट को इसके लिए रोड शोज मुनक्किद करने की ज़रूरत है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक वस्ती एशिया के साथ पाकिस्तान की तिजारत इस वक्त महदूद है। ताहम ईरान कॉरिडोर पाकिस्तान के लिए न सिर्फ तिजारती मौके पैदा करेगा, बल्कि मुल्क को खित्ते में एक अहम तिजारती हब बनाने में भी मदद दे सकता है। मुमताज जमाली, JB कनेक्ट्स, कराची।